السلام علیکم جناب آئل جوید آئل بہت پیارا اچھا آئل ہے. تو اصل تقریباً 2 سال سے چینج کرنے ہیں. بہت اچھا آئل ہے نا جناب جوید آئل, اور گڈی سروس کر کے دینا فری سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم پی ایس او کے ڈیلر ہیں. 101168 ہمارا کوڈ نمبر ہے. بھائی جان جو ویڈیو بھی بناتے ہیں آپ کی آگاہی کے لیے بناتے ہیں, آپ کی معلومات کے لیے بناتے ہیں, اور کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس علم ہو اس کو مد نظر رکھ کر ہم آپ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. بھائی جان اکثر اور بیشتر دوستوں کا بس ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہمارے انجن کی لائف نہیں, یعنی وہ بہت جلدی ختم ہو رہے ہیں. تو اس کے بنیادی مسائل تو بہت سے ہیں, لیکن جو آپ سے ریلیٹڈ ہے میں اس کے اوپر بات کروں گا. سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ انجن بناتے ہیں تو شروع میں مجھے جو اندازہ ہوا ہے کہ وہ آپ آٹو آئل ڈالتے ہیں. آٹو آئل سب سے موٹا آئل ہوتا ہے اور کچرے والا آئل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں 20-50 پر, وہ بھی کسی کمپنی کا آخری درجے کا آئل ہوتا ہے. جو آپ موٹا آئل ڈالتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی دیوار میں آپ 4 ملی موٹی میخ لگاتے ہیں, بعد میں آپ کوشش کرتے ہیں 1 ملی یا 2 ملی میخ اس میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ کبھی فٹ نہیں ہوگی. اگر اس مثال سے بھی آپ نہیں سمجھے تو میں دوسری مثال آپ کو یہ دیتا ہوں. کوئی بچہ بھی جو 33% نمبر لے وہ آخری درجے پر ہوتا ہے, اس کے بعد وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے. مطلب 30 پر آ جائیں, 31-32 نمبر پر آ جائیں, وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آپ آخری درجے کا آئل ڈالتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے بے شمار مسائل کھڑا کرتا ہے. پھر دوسری غلطی آپ یہاں پر کر جاتے ہیں کہ آپ اوور رننگ بھی کرتے ہیں. اوور رننگ سے مراد یہ ہے کہ اس کی 2000 کلومیٹر رننگ ہوتی ہے 20-50 کی, تو آپ کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ یہ چل سکے آپ چلانے کی کوشش کرتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی گرم ہونا بھی شروع کر دیتی ہے. جب گاڑی گرم ہونا شروع ہو جائے گی تو یقین کریں ڈیزل, پیٹرول, سی این جی گاڑی فالتو کھانا شروع کر دیتی ہے. یعنی میرا اپنا ایک تجربہ ہے, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, واٹس ایپ کے اوپر یا آپ کے جو دوست ہیں ان سے یا انٹرنیٹ سے آپ چیک کر لیں کہ 1 کلومیٹر میں آپ تو کاریں بھی 20 کلومیٹر جا رہی ہیں. سوزوکی کیری ڈبا بھی تقریباً 21-22 کلومیٹر 1 لیٹر میں جا رہا ہے, اور آپ کی گاڑی 10 کلومیٹر بھی نہیں جا رہی. تو ظاہر ہے یہ مطلب لیوب اور فیول دونوں مطلب فالتو آپ کی گاڑیاں کھا رہی ہیں, جو پر ڈے کی بنیاد سے میرے خیال میں اربوں کا نقصان ہو رہا ہے حکومت پاکستان کو بھی اور آپ کو بھی, اور آپ اس کی کوشش نہیں کرتے. بیسیکلی کلیت تو یہ ہے کہ آپ پہلے سب سے پتلا آئل استعمال کریں. جو انجن کمزور ہوتا جا رہا ہوتا ہے تو آئل موٹا ہوتا جا رہا ہے. آپ شروع میں آخری درجے کا آئل ڈالتے ہیں, پھر اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے. میرے پاس ایسے بھی حادثات میرے سامنے آئے ہوئے ہیں کہ وہ دوبارہ ان کو انجن بنانے کا موقع ہی نہیں ملا. یعنی وہ آپ سمجھتے ایک دفعہ ہم نے انجن بنا لیا بس ہم اس سے آپ فارغ ہو چکے ہیں. نہیں بھائی جان, ایسا نہیں ہوتا. آپ کوشش کریں کہ جتنی کیئر آپ پرانے انجن کی کرتے ہیں نئے کی بھی آپ کو اتنی ہی کیئر کرنی پڑے گی. میں آپ کو تھوڑا سا آئل کے متعلق دوبارہ بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں جب انجن بنائیں تو کوشش کریں کہ اگر پیٹرول سی این جی گاڑی کے لیے فلی سنتھیٹک ہے, ٹھیک ہے, کوشش کریں پہلے نمبر پر اس کے اوپر آپ انجن بنائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 10-30 آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے 20-50 پر جانا ہوتا ہے. آپ شروع میں اسی آئل کے اوپر چلے جائیں تو پھر واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ ایک دفعہ بھی انجن گرم ہو گیا تو آپ کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ کھڑا کرے گا. انجن کے ایس او پی بھائی جان 1 سائیڈڈ ہے, وہ آپ کو 100% فالو کرنے پڑیں گے. میں آپ کو ویسے آپ نے بھی انجن دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے, باقی دوستوں نے بھی دیکھا ہوگا, یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا ثمر یہ ہمارا انجن ہے جو اس شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, ٹرانسپورٹ کی شکل میں. اگر خدا نہ خواستہ یہ آج نہ ہوتا تو آپ خود سوچتے کتنے ہی کاروبار ختم ہو جاتے. جس بات کو آپ بڑا ہلکا لے رہے ہیں, یہ سی این جی کہاں پر ہوتا, پیٹرول پمپ کہاں پر ہوتے,
NHA کہاں پر ہوتا, وزارت پیٹرولیم وغیرہ کہاں پر ہوتا, یہ تمام محکمے ختم ہو چکے ہوتے. کوشش کریں کہ جب بھی آپ آئل چینج کریں سر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے آئل چینج کرنا ہے. اور دوسرا سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ جیلی آئل کا ہے. آپ مطلب 150 کے بچت میں آ جاتے ہیں, کوئی آدمی بھی آپ کو دیتا ہے تو 150 کی بچت ہوتی ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بچت دے رہا ہے. میں نے کئی دفعہ دوستوں آپ کو کہا کہ پورے پاکستان میں ڈیزل, پیٹرول اور موبل آئل کے ریٹ ایک ہی ہوتے ہیں, یہ کسی جگہ پر بھی ان میں فرق نہیں ہوتا. کوئی بھی ہمیں ڈیلر حضرات جس کمپنی کا بھی ہم آئل بیچتے ہیں وہ ہمیں 100 روپیہ پر لیٹر پرافٹ دے رہا ہوتا ہے. آپ خود سوچیں, آپ زیادہ سے زیادہ 3 لیٹر 4 لیٹر آئل چینج کرتے ہیں, مختلف گاڑیوں کے مختلف آئل ہیں, سے چھوٹی گاڑی کی میں بات کر رہا ہوں, تو آپ خود سوچیں اس میں ہمیں کتنی بچت ہوگی. دوسری بات ایک اور بھی میرے مشاہدے میں آئی ہے کہ اکثر اور بیشتر دوست فلٹر چینج نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں خیر ہے, گاڑی کا فلٹر 500 کا ہے, لوکل فلٹر 300 کا ہے. یقین کریں کہ وہ پھر وہی انجن کا جو کاربن ہوتا ہے, کچرا ہوتا ہے, فلٹر سے گردش کرتا ہوا پورے انجن میں آ جاتا ہے. پھر وہ آپ کے لیے نیا مسئلہ اسی طرح بناتا ہے جو پرانا آئل ہوتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بچت کر لی, حالانکہ وہ بچت نہیں ہے, وہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہوتے. کوشش کریں کہ جہاں پر بھی آپ آئل چینج کر رہے ہوتے ہیں, پورے پاکستان میں ہم بات کر رہے ہیں, تو مطلب آپ دیکھیں کہ آئل آپ کا نکلتا کتنا ہے. جتنا آپ نے ڈالا ہوا ہو اتنا ہی نکلنا بھی چاہیے. چلے 19-20 کا فرق ہو تو وہ ایشو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, لیکن کوشش کریں کہ جہاں سے بھی آئل چینج کریں ڈبے کے کوڈ ہوتے ہیں وہ بھی آپ خود چیک کر لیا کریں. ڈبے کی سیل ہوتی ہے وہ بھی چیک ہو سکتی ہے, ایلومینیم کی سیل ہوتی ہے وہ بھی چیک ہو سکتی ہے. کہ بھائی جان ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ہمیں ان کو زبردست یہ چیزیں چیک کرواتے ہیں, اپنے سٹاف کو بھی بتاتے ہیں کہ یار یہ جو ہمارے پاس گاہک آئے ہوئے ہیں ان کو چیک کروائیں. پھر آئل ڈالنے کے بعد ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں. کوئی بھی بھائی جان آپ کو آئل کی گارنٹی نہیں دیتا, کمپنی ہمیں نہیں دے رہی, تو ہم جو آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں اپنے کانفیڈنس کے اوپر دے رہے ہیں کہ 35 سال ہو گئے اس فیلڈ میں, آئل کی فیلڈ میں, ہمیں کچھ نہ کچھ اور سمجھ آئی ہے کہ یار یہ آئل کے کیا مسائل ہیں. اور میں نے کئی دفعہ کہا جو بھی خریداری کرتے ہیں ہم لوکل خریداری کرتے ہیں, جو ہمارے ڈسٹریبیوٹر ہیں انہیں سے لیتے ہیں. اور بعض دفعہ ہمارے دوست کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ, تو دوستوں ڈسکاؤنٹ کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پانی کی سہولت موجود ہے, سروس اسٹیشن بنا ہوا ہوتا ہے, 300-400-500 روپے کی بچت آپ کو ہم دے دیتے ہیں بغیر کہنے کے, بلا امتیاز. حتیٰ کہ موٹر سائیکل والے بھی جو دوست آتے ہیں ہم ویسے 150 روپے لیتے ہیں, لیکن وہ آئل ہم سے چینج کرتے ہیں, ہمیں 70 روپے پرافٹ ہوتا ہے, ہم 70 روپے میں بھی ان کو واش فری کر کے دے دیتے ہیں. چلے یار انسان سیلری میں کرتا ہے, اس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. کوئی آدمی بھی بھائی جان آپ کو گارنٹی نہیں دے گا. اور دوسری, جس طرح ڈسپلے کے اوپر آپ کے پاس نمبر ہمارے آ رہے ہوتے ہیں, اسی طرح ہمارے پاس جو ہول سیل ریٹ والے دوست ہم سے موبل آئل لیتے ہیں, اسی طرح ہم ان کو بھی گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر ہمارے آئل میں فرق آیا تو ہم آپ کو 1 سال فری آئل چینج کر کے دیں گے اور ساتھ 1 لاکھ روپیہ پلنٹی بھی دیں گے. بھائی جان اللہ کا شکر ہے کئی سال ہو گئے کوئی ایک کمپلین بھی نہیں ہے. کئی دوست ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ایک بہت بڑا مسئلہ اپنے لیے متوجہ کیا ہوا ہے. بے شک بھائی جان ایسے ہی ہے, یہ جو گارنٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے کل یہ لوگ ہمارے لیے مسائل کھڑا کریں گے, لیکن بھائی جان اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ ایک آدمی کس طریقے سے وہ مطلب کاروبار کر رہے. تو میں اپنا آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں. ایک ایجنسی ہماری کلندر آباد ہے, المرجان مارکیٹ میں, مین روڈ کے اوپر ہے. وہاں پر آپ آئل چینج کر سکتے ہیں, سروس کی سہولت وہاں پر موجود نہیں ہے. جس وقت بھی ایبٹ آباد میں آپ کا آنا ہوا تو آپ یہاں ایبٹ آباد سے سروس کر سکتے ہیں. دوسری ہماری ایجنسی المرجان میں, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری ایجنسی ہماری ایبٹ آباد میں ہے جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں. ایک طرح شمع بیکری ہے, دوسری طرح اسدزئی پمپ ہے, درمیان میں ہماری ایجنسی ہے. بھائی جان اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے
تو اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے میں ذاتی طور پر آپ کا مشکور ہوں۔